اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سورہ مائدہ آیت 3 میں فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ میرے رب پاک، کوئی شک نہیں کہ آپ جو فرماتے ہیں حق ہے، سچ ہے، مگر جیسے کہ میں اور میرے جیسے اور بھی کئی مسلمان جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، جب ہوش آئی ذرا سنبھلے اور بات سمجھنے لگے تو پتہ لگا کہ کوئی سنی مسلمان ہے تو کوئی شیعہ مسلمان ہے اور کئی طرح کے مسلک موجود ہیں۔ کوئی ایک ایسی جماعت نظر نہیں آئی جو صرف یہ کہتی کہ ہم مسلمان ہیں اور جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں۔ اور جب بڑوں سے پوچھو کوئی بات کرو تو کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم مغل ہیں، ہم جٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہماری ذاتیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے مجددی ہوں، کوئی کہتا ہے نقش بندی ہوں، تو کوئی کہتا ہے قادریہ ہوں۔ اور اسلام کے لحاظ سے یہاں تک کہ نماز کی ادائیگی کے حساب سے بھی طریقے جدا جدا بتائے جاتے ہیں۔ جب دین ایک، جب رسول ایک، جب پیغام ایک، تو یہ فرقے کیا ہوئے میرے رب؟ اور اللہ پاک آپ قرآن میں خود ہی حکم فرما رہے ہیں کہ اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو اور ان سے ادب سے بات کرو۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پر ہوں۔ تو اللہ پاک اپنے بڑے بزرگوں سے ادب میں رہتے ہوئے ان کی باتیں بھی ماننی پڑتی ہیں، سننی پڑتی ہیں اور پھر عمل بھی کرنا پڑتا ہے انہی رواجوں پہ جیسا کہ معاشرے میں چل رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں آپ ہی بتائیے، جب کہ ادب بھی کرنا ہے، بات ماننے کا بھی حکم ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ اسے شریک بنائے جسے تو جانتا بھی نہیں تو ان کا کہنا نہ مان، تم سب نے لوٹ کر میرے ہاں ہی آنا ہے، تب میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ والا اپنے بوجھ کی طرف بلائے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ قریبی رشتہ داری ہو۔ بے شک آپ انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہوتا ہے سو وہ اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ پاک پھر یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے آگے تو بدتمیزی نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا حکم ہے اور ہم نے ادب کرنا ہے، مگر جو بات دین کے خلاف ہو اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اور کم از کم اپنی آنے والی نسلوں کو آپ کے راستے بتائیں گے جس کا حکم آپ نے دیا، نہ ہم ان باتوں پہ چلیں گے جو وہ غلط کر رہے ہیں اور نہ اپنی اولاد کو چلنے دیں گے کیونکہ ہمیں اب اس کی آگاہی ہو گئی۔ مگر اللہ پاک یہاں ماں باپ کے علاوہ دین کے کچھ علماء بھی ہیں جو کہ اپنے اپنے مسلک میں یہ سب باتیں سکھاتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمانوں میں نہیں ہے۔ تو ایسے علماء کے متعلق آپ کیا ہدایت دیتے ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور جنہوں نے مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے
اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے اور ان لوگوں کے گھات لگانے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے لڑ چکے ہیں، اور البتہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا، ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے ہاں باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ محض وہم اور اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کے ہاں سے ہدایت آ چکی ہے۔ اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، سو اسی کا اتباع کرو، اور دوسرے راستوں پر مت چلو جو تمہیں تفرقے میں ڈال کر اللہ کی راہ سے ہٹا دیں۔ اللہ نے تمہیں اسی کا حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کوئی جو مرضی کرتا پھرے، اے مسلمانوں، اے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، راہ دکھا رہا ہے کہ اور سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو اور فرقوں میں نہ پڑو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر تم کو اس سے نجات دی۔ اس طرح تم پر اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی فرقوں میں پڑنا جہنم کے کنارے کھڑے ہونے کے برابر ہے۔ اگر انسان اس سے نہ ٹلا، فرقوں میں رہا اور دین میں نہ آیا، آپس کی دشمنی نفرت ختم نہ کی، تو پھر مسلمان کیسے؟ مسلمان وہ کیا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان ہی محفوظ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس راہ سے ہٹ جاؤ اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو، جیسا کوشش کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں پسند کیا ہے، اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تم تو آپس میں ہی لڑنے لگ پڑے، اپنے ہی مسئلے ختم نہیں ہو رہے۔ اللہ پاک صاف بتا رہے ہیں کہ پہلی قوموں نے یہ کیا تھا تو برباد ہوئے، اللہ کے نافرمان ہوئے۔ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا، اور اسی راستے کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اسی دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ اور اہل کتاب جو جدا جدا فرقے ہوئے تو علم آنے کے بعد اپنی باہمی ضد سے ہوئے، وہاں بھی اللہ کی کتاب تورات اور انجیل آ چکی تھی، اس کے بعد ہی یہ سب ہوا، جیسے یہاں قرآن آ چکا ہے، مگر اب فرقے بن گئے۔ اور اللہ کہتے ہیں اور اہل کتاب فرقوں میں بٹ گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح روشن دلیل آ چکی تھی، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، ایک رخ ہو کر خالص اسی کی اطاعت کی نیت سے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی محکم دین ہے۔ یہی حکم تمہیں بھی دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو خالص ہو کر، جس طرح اس نے حکم دیا اس کا نظام قائم کرو، اس کی راہ میں خرچو، نہ کہ علیحدہ علیحدہ اسلام بنا کر بیٹھ جاؤ، اپنا اپنا علیحدہ فرقے بنا لو، مسلک بنا لو جو اللہ نے کہا ہی نہیں تھا۔ تو بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے منکر ہوئے اور مشرکین، وہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ بدترین مخلوقات ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جو متفرق ہو گئے، تفرقے میں پڑ گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آئے، انہوں نے اختلاف کیا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور بے شک یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے،
اور میں تم سب کا رب ہوں، بس مجھ سے ڈرو۔ پھر انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر ایک جماعت اس ٹکڑے پر جو ان کے پاس ہے خوش ہونے والے ہیں کہ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، ہم سب سے بہتر جا رہے ہیں، باقی سب کافر ہیں۔ تو کیا انہوں نے اس ارشاد میں غور ہی نہیں کیا، اللہ کے کلام میں غور ہی نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آ گئی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ لوگ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں تب یہ اس کے منکر ہیں؟ اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے، عجب نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کچھ بعید نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور ایک دوسرے کو تانے نہ دو اور نہ ایک دوسرے کے نام رکھو، فسق کے نام لینے ایمان لانے کے بعد بہت برے ہیں، اور جو باز نہ آئیں سو وہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کو کچھ نہ کہے، مسلمان ہندوؤں کو کچھ نہ کہے، عیسائی یہودیوں کو کچھ نہ بولے، کوئی ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، کوئی کیسا ہے کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور یہاں قوموں کو چھوڑیے، آپس میں مسلمان مسلک بنا کر اپنے اپنے نئے نام رکھ لیے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں۔ تم لوگ کون سے مسلمان ہو، کون سے جو قرآن کو پڑھتے ہی نہیں تو مسلمان کیسے؟ اور اللہ فرماتا ہے تمہارا رب قریب ہے کہ تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اگر تم اہل کتاب والے کام ہی جاری رکھو گے تو ہم بھی پھر تم سے ویسا ہی سلوک کریں گے، اور ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے جیسے کہ تمہیں لے آیا بنی اسرائیل کے بعد، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں۔ تو آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ اور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھو کہ آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے وہ تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اس ارشاد میں غور ہی نہیں کیا، اللہ کے کلام میں غور نہیں کرتے، یا ان کے پاس ایسی کوئی بات آ گئی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ لوگ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں تب یہ اس کے منکر ہیں۔ نہ پہچاننے سے مراد کیا ہوئی؟ یعنی عقیدت کوئی نہیں، ان کی اطاعت نہیں، ان کی باتوں پہ عمل نہیں۔ تو اگر رسول کے دین پر عمل نہیں، اس پر یقین نہیں، فرقے والوں پر یقین ہے کہ وہ کیا بتا رہے ہیں تاریخ بنا کر، تو پھر تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کیسے؟ اور جب کوئی بحث کرے جھوٹی باطل بات پر تو کہہ دینا کہ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کے کلام سے اس کو جواب دو، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے زندگی دی، وہ فرماتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور میرا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک سچے مسلمان تھے، نہ ان کا کوئی فرقہ تھا نہ کوئی مسلک، وہ واحد سچے مسلمان ہیں، اور تمام مسلمان ایک ہی دین کے تحت ہیں۔ جو ان میں فرق ڈالتا ہے وہ منکر ہے اللہ کے احکام کا۔ تو خود کو رب پاک کے قریب کرو، اس کے احکام مانو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلو تاکہ اللہ راضی ہو، تاکہ مسلمان بن سکو، مومن بن سکو، اور آخرت کے سفر پر نیکیوں کے اعمال سمیٹ کر ساتھ لے کے جاؤ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔